بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1294 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 55 اور 56، 55 اور 56۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق کیا تو لے آیا ہے ہمارے پاس حق، ام انت یا یہ کہ تو من اللاعبین کھیل کرنے والوں میں سے ہے۔ قال حضرت ابراہیم نے کہا، بل ربکم بلکہ تمہارا رب، رب السماوات آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا، الذی جس نے فطرہن ان کو پیدا کیا، وانا علی ذلکم اور میں اس بات پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں نے کہا، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ تیسری بات، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ چوتھی بات، لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ بزرگان محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں تھے، تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم جو باتیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ یہ سب باتیں کھیل کود یا مذاق کے طور پر کہہ رہے ہو یا واقعی تم کوئی سچی اور حق بات کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو، ایسی بات تو ہم نے اب تک کسی سے سنی ہی نہیں۔ قوم کے اس سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا اور کہا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، یعنی اے قوم کے لوگوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حق بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کھیل کود یا مذاق کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم ہی غور کرو کہ عبادت کا اصل مستحق تو وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک ہو، جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں جن کا کبھی وجود نہیں تھا، ان تمام چیزوں کا وجود اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے ارادے سے بخشا۔ وہی ایک اللہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور ان سب کا رب بھی ہے، اور اس حقیقت کا میں گواہ ہوں اور گواہی دیتا ہوں، اور گواہی دینے والوں میں میرا بھی شمار ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیتوں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، اس کے خالق اور مالک ہیں، جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت اور طاقت اور ارادے سے پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں ہے، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔
اس سورت کی آیت نمبر 73 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ اور آیت نمبر 79 میں کہا گیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جو اپنی ذات میں اور صفات میں تنہا ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اسی نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جب اسی نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وحدانیت پر قائم رکھے اور شرک سے اور کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔